دوستو ڈرامہ سیریل محافظ میں وہاب درانی کا غرور آج آسمان کو چھو رہا تھا۔ اس نے پارس کو اپنی حویلی کے ایک بند کمرے میں قید کر رکھا تھا جہاں ہر طرف خوف کا پہرا تھا۔ پارس جس کی زندگی کسی پرندے کی طرح ادھوری ہو چکی تھی، اب نکاح کے لباس میں ملبوس خود کو کسی قربانی کے بکرے کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ اس کے آنسو خشک ہو چکے تھے اور وہ مسلسل اپنے محافظ زوار کو یاد کر رہی تھی۔ جیسے ہی مولوی نے نکاح کے لیے پارس سے اجازت طلب کی، حویلی کا سکوت ایک دھماکے سے ٹوٹا۔ زوار جو موت کو شکست دے کر پہنچا تھا، بندوق لہراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ اس نے قدموں کی چاپ نے وہاب درانی کی ایوانوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ زوار نے مولوی کو گردن سے پکڑ کر وہاب سے دھکیل دیا اور وہاب درانی کی چھاتی پر بندوق رکھ دی۔ اس نے وہاب کو للکارتے ہوئے کہا، آج تمہارا چیپٹر ہمیشہ کے لیے کلوز ہو جائے گا۔ ایک عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی۔ اب تم مرد بن کر میری گولیوں کا سامنا کرو۔ عبرتناک شکست اور نکاح کا فیصلہ۔ وہاب درانی نے جب اٹھنے کی کوشش کی تو زوار نے اسے زمین پر پٹخ دیا۔ اس لمحے پولیس کی نفری نے حویلی کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں وہاب درانی کے تمام محافظ بکھر گئے۔ آخرکار پولیس کی گولی وہاب درانی کے سینے میں لگی اور وہ صوفے پر گر کر اپنے ہی خون کے ہولی دیکھنے لگا۔ وہیں کھڑے بہزاد شاہ نے ندیم کا مکروا چہرہ بے نقاب کر کے اسے بھی قانون کے حوالے کر دیا۔ پارس جو زوار کی محبت پر پہلے شک کرتی تھی، اسے اپنا سچا محافظ تسلیم کر چکی تھی۔ جذباتی کیفیت میں بہزاد شاہ نے موقع غنیمت جانا اور وہیں وہاب درانی کے سامنے، اس کی آنکھوں کے سامنے پارس کا نکاح زوار سے پڑھوا دیا۔ یہ فتح زوار کی تھی، لیکن اس کے پیچھے ایک نئی آزمائش چھپی تھی۔ گھر واپسی اور انتظام کا پہلا زوار نکاح کے بعد سکون کا سانس لینا ہی چاہتا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ اس کے اپنے گھر میں ایک اور طوفان اس کے منتظر ہے۔ ریشم جو زوار کی منگیتر تھی اور اسے اپنا حق سمجھتی تھی، گھر میں موجود تھی۔ زوار بہزاد شاہ کے کہنے پر پارس کو لے کر اپنے آبائی گھر پہنچا۔ جیسے ہی زوار نے پارس کو ہاتھ تھام کر قدم اندر رکھا، گھر کا ماحول قبرستان جیسا سناٹا اختیار کر گیا۔ زوار کی ماں جو ریشم کو اپنی بہو بنانے کے خواب دیکھ رہی تھی، سکتے میں آ گئی۔ ریشم کے چہرے پر خوف اور غصے کی ایسی ملی جلی کیفیت تھی کہ اس نے پارس کو نظر بھر کر دیکھا تو اس کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ زوار نے اپنی ماں کو صاف صاف بتا دیا کہ پارس اس کی بیوی ہے۔ اس پر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ ایک اجنبی گھر میں پارس کی تنہائی، گاؤں کی پرانی حویلی جو اب پارس کا ٹھکانہ تھی، اس کے لیے ایک جیل سے کم نہ تھی۔ زوار کی ماں نے پارس کو تانے دینا شروع کر دیے، تم نے تو امیر باپ کی بیٹی بن کر ہمارے گھر کے سکون کو ہڑپ کر لیا، تم کسی منہ سے یہاں آئی ہو؟ پارس جو ایک معزز گھرانے کی بیٹی تھی نے اپنی عزت سے نفس کا دفاع کرتے ہوئے کہا، آنٹی یہ شادی میری مرضی نہیں، میرے باپ کی مجبوری تھی، لیکن آپ کا یہ رویہ میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ادھر ریشم نے انتقام کا پورا منصوبہ تیار کر لیا۔ اس نے زوار کے سامنے پارس کو تانے دیتے ہوئے کہا، کسی کے مال پر ڈاکہ ڈال کر نکاح کرنے والی کبھی گھر نہیں بساتی۔ تم نے صرف زوار کی زندگی نہیں بلکہ میری خوشیاں بھی چھینی ہیں۔ زوار کا دور کی امتحان۔ زوار اب ایک ایسی کشمکش میں تھا جہاں ایک طرف اس کی اپنی ماں کا دباؤ تھا اور دوسری طرف اس کی بیوی پارس کی عزت۔ جب زوار نے ریشم کو گھر سے جانے کا کہا تو ریشم نے ایک عجیب دلیل دی، ہم کزن ہیں، ہمارا خونی رشتہ ہے، تم مجھے گھر سے نہیں نکال سکتے۔ اب حویلی کے دو دیوار پارس کے خلاف ہو چکے تھے۔ زوار ہر لمحہ پارس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن گھر والوں کی سازشیں اور ریشم کا انتقامی رویہ اس جوڑے کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہے۔ پارس اب سوچ رہی ہے کہ کیا اسی گھر میں رہنا چاہیے یا اسے یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ محافظ کی اگلی قسط میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پارس اپنی محبت اور اپنی عزت کو بچانے کے لیے زوار کی ماں اور ریشم کے خلاف کوئی سخت قدم اٹھاتی ہے یا پھر زوار اپنی بیوی کو ان دشمنی کے درمیان تنہا چھوڑ دے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پارس کو گاؤں چھوڑ دینا چاہیے یا زوار کی خاطر سب کچھ برداشت کرنا چاہیے؟ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے دوستو آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی مزید ویڈیوز آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کر کے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔